بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنے کی صورت بنانے والے پر جنت واجب۔ ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی اس حدیث کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام پر تباکہ یعنی گریہ کی کیفیت اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ من تباکہ فلہ الجنہ، جو تباکہ کرے یعنی گریہ والی شکل اختیار کرے اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے جواب میں برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ میں موجود علماء کرام یوں جواب دیتے ہیں کہ متعدد احادیث میں، جن میں سے بعض معتبر بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت وارد ہوئی ہے۔ بعض روایات میں اسی طرح یہ بھی بشارت اس شخص کے لیے بھی آئی ہے جو امام حسین علیہ السلام پر تباکہ کرے یا آپ کے مصائب میں شعر پڑھے اور لوگوں کو رلائے یا خود رونے کی کیفیت اختیار کرے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جنت کی بشارت اہل سنت اور شیعہ دونوں کے ہاں متعدد اعمال کے بارے میں احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ ان روایات سے یہ مراد نہیں کہ مکلف اپنے آپ کو ہر قسم کی سزا سے محفوظ سمجھنے لگے، خواہ وہ واجبات کو ترک کرتا پھرے اور محرمات کا ارتکاب کرتا پھرے۔ آخر ایسا گمان کیسے کیا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیات میں ایسے اعمال پر سخت عذاب اور شدید وعید یعنی دھمکی وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا ان روایات کا مفہوم ان قرآنی نصوص کی روشنی میں یہ ہے کہ مذکورہ عمل جب اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے تو اس کا اجر جنت ہے۔ البتہ گناہوں کا مسلسل ارتکاب اور معاصی کا انبار بعض اوقات اس عمل کی ایسی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے جو انسان کو جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات تک پہنچا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام پر گریہ کی یہ عظیم منزلت کیوں؟ جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے لیے یہ بلند مقام اس لیے ہے کہ گریہ انسان کے قلبی تعلقات، باطنی احساسات اور نفس کے پوشیدہ جذبات کا نہایت گہرا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ گریہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب غم کے جذبات شدت اختیار کر لیتے ہیں اور اس قدر ابھر آتے ہیں کہ ایک ایسا نفسیاتی انفعال پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کے وجود کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور ان اصول و اقدار کے ساتھ سچی وابستگی اور وفاداری کا اظہار ہے جن کی دعوت انہوں نے دی، جن کی خاطر جد و جہد کی اور جن کے لیے شہادت پیش کی۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک نے تاریخ کو جھنجھوڑ دیا، ظالموں کے تخت و تاج کو لرزا دیا اور اسلامی اقدار کو مومنوں کے دلوں میں راسخ کر دیا، اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوا جب اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ معصومین نے ایسی احادیث کے ذریعے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی یاد سے وابستہ رہنے اور ان کے ذکر کو زندہ رکھنے کی ترغیب دی، جس کے نتیجے میں لوگ آپ سے قلبی تعلق اور تمسک اختیار کرتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تباکہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان دوسروں کے سامنے مصنوعی طور پر رونے کی نمائش کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی ایسی حقیقت پر جس پر رونا جائز اور مناسب ہے گریہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن کسی وقت اس کے دل اور جذبات میں خشکی، بے کیفی اور بے چینی پیدا ہو گئی ہو۔ ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو رونے پر آمادہ کرے اور گریہ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس امید پر کہ اس کا دل بیدار ہو جائے اور اس کے جذبات اس کے عقل و شعور کی پکار کا جواب دیتے ہوئے جاری ہو جائیں۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت رونے یا تباکہ کرنے کے لیے بھی جنت کی بشارت وارد ہوئی ہے۔
اس حقیقت کی طرف متعدد علماء نے توجہ دلائی ہے، جن میں مرحوم علامہ مکرم بھی شامل ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب مقتل الحسین علیہ السلام میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا امام حسین علیہ السلام پر گریہ معرفت والا گریہ شمار کرے، اور اس رونے اور گریہ والی شکل بنانے پر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔